السلام علیکم بھائی. بات یہ ہے کہ ہر روز جیسی خبریں آ رہی ہیں اور جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ پولیٹیکل، مجھے میں بچتا ہوں کہ پولیٹیکل بات نہ ہو، اور پولیٹیکل کیا جو ملکی سطح پہ قومی سطح پہ معاملات ہیں ان کا گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ ایک تو ایکسپرٹیز نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کی، ہماری عقل معاف ہو چکی ہے، اور دوسرے یہ کہ بات کرنے نہیں دی جا رہی، تیسرے یہ کہ بات کریں تو کیا کریں. تو جو ریسنٹ پریکٹیکل جوک ہوا ہے وہ یہ کہ وہ اسمبلی سے اکثریت کے ساتھ پاس کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمر ملازمت میں توسیع، یعنی 62 سال سے 66 سال یا 65 سال جو بھی کرنی تھی منصف اعلیٰ کے لیے. تو اگر ایکسٹینشن والی بات نہیں ہے، یعنی روکنا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، اور وہ عام طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ بہت ہی الگ اینگل سے بات کرتے ہیں. میرا موقف نہیں ہے یہ، انہوں نے فون پہ بات کی. میں نے کہا بھائی وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو اسمبلی سے پاس کرا کے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. کہنے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس کا قائل ہی ہوں ایکسٹینشن وغیرہ کا، دوں گا وہ تو بہت سارے لوگ نہیں ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بھی بندہ اس وقت جس عہدے پر آ گیا ہے، کوئی سا بھی عہدہ سول ہو یا دیگر، اس کو تاحیات اس عہدے پہ برقرار رکھیں جب تک کہ وہ زندہ، بلکہ تاحیات بھی نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے اس عہدے پہ رکھے. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب کیا ہوا وہاں سے، مطلب رشیا میں ہی رہ گئے نا وہ لوگ جو ہنگوت کرتے ہیں جسم کو، مردے کو کیمیکل لگا کے پھر وہ ویسے ہی رہتا ہے، ڈیکمپوز نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیا رشیا سے ماہرین کو بلایا جائے اور پھر ان کو ان کے سامنے رکھا کرے. ہاں، رشیا سے ملازم وہ جو ہوتے ہیں ماہرین ممی بنانے کے، ان سے ان کی ممی بنوائی جائے، یعنی تاحیات کے بعد بھی یہ رہیں، اور وہاں پہ جہاں پہ ان کی جو بھی سیٹ ہو، جو بھی ان کا دفتر ہو، اس دفتر کے باہر ہی ان کو جو ہے اس میں رکھ کے کافن میں، جو کہ شیشے کا ہو، تاکہ لوگ دیکھ سکیں، ان کو زیارت کر سکیں اور ان سے جو اجازت طلب کریں. بلکہ اس کافن کو بھی ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، اور ان کے بعد مرنے کے بعد، تاحیات کے ساتھ مرنے کے بعد، ان کی خاندان اور ان کے رشتہ دار اور لواحقین اور متعلقین اور محلے دار ان سب کو وہی مراد حاصل ہوئے. میں نے کہا بھائی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کون سے لیول کا طنز فرما رہے ہیں آپ. کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے. کہنے لگے جب آپ کو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کبھی بھی ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند پہ جب یونین جیک لہراتا تھا، یعنی کہ 1857 کے بعد سے اور بہادر شاہ ظفر کے بعد سے، محمد شاہ رنگیلا کے بعد سے، جب پورے ہندوستان کے اوپر، بر صغیر کے اوپر کالونی بن گئی اور مہاراج کی حکومت ہو گئی، تو کل کتنے گورے تھے یہاں پہ. میں نے کہا کوئی 30-35 ہزار زیادہ کبھی بھی نہیں رہے. کہنے لگے جی. تو باقی لوگ کون تھے جو حکومت کرتے تھے اور حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو کس سسٹم کے تحت یہ حکومت چلائی جا رہی تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے پھر وہ جو ہے کالونی بن گئی. تو میں نے کہا وہی سسٹم تھا، رائے بہادر تھے، نمبردار تھے اور پٹواران تھے، اور جو بھی یہ سارے عہدے محکمے ہوتے ہیں، تو وہ نمبردار اور تحصیلدار اور رائے بہادر اور جو بھی خطابات دیے جاتے تھے، وہ اس لیے دیے جاتے تھے تاکہ وہاں جو لوگ مقامی ہیں، جو یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو عام لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، وہی کلچر، وہی مذہب، وہی جو بھی کچھ ہے ان کا، ہندو ہیں مسلمان ہیں قطع نظر اس کے، تو ان میں جو بھی اثر و رسوخ والا آدمی تھا تو اس کو ایک عہدہ دے دیا جاتا تھا، جو کہ نمبردار یا رائے بہادر یا جو بھی، مجھے نہیں معلوم تفصیل اس کی، بہت سارے، تو وہ دے دیے جاتے تھے. تو اس وقت سے یہ پچھلے 200 سال سے اس خطے کے لوگ نے اس چکر میں پڑے ہیں کہ ہمیں کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، یعنی ان کی لالچ کی انتہا، یا ان کی جو ہے وہ دنیا سے چمٹنے اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کی جو میکسیمم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری عہدہ مل جائے. اب اگر وہ عہدہ منصف اعلیٰ کا ہے یا منصف کا، یعنی جج کا ہے، یا کوئی اور بڑا عہدہ ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کو مار دیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا حق مار کے کسی طرح اس عہدے پہ پہنچنا ان کی زندگی کا آپٹیمم لیول اور مقصد ہے. تو وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو اس لیے ان کو عہدہ چھوڑنا، ان کو موت سے بڑی موت لگتی ہے. تو یہ مرنا شاید ان کے لیے آسان ہو، لیکن عہدہ چھوڑنا اچھا. میں نے کہا چلیں عہدہ کس لیے بھائی، یہ تو سب کو پتا ہے، کرکٹر کو بھی معلوم ہوتا ہے، بیڈمنٹن کے پلیئر کو بھی معلوم ہوتا ہے، ٹینس کے پلیئر کو بھی معلوم ہوتا ہے، اور دیگر تمام جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کو پتا ہوتا ہے ہم ایک دن ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں لگژری یا جو بھی سٹیٹس ہے، فیم کا یا آسائشوں کا یا عہدے کا، اتھارٹی کا، جو بھی سٹیٹس ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس سے ہمیں وڈرا ہونا پڑے گا زندہ رہتے ہوئے.
یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ سب کو پتا ہوتا ہے, وہ غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ محبت ہے, یہ میرے دوست کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ محبت ہے, یہ مرنا پسند کرتے ہیں, عہدہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. تو میں نے کہا اچھا عہدہ نہیں چھوڑیں گے تو تب بھی ہٹا دیا جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بھی ہٹ تو جاتے ہی نا, اور چلو نہیں ہٹے تو مر جاتے ہیں, طبعی موت. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, تو ایک پوائنٹ پہ کہ انسان مر جاتا ہے. تو جتنی بھی لالچ اور محبت ہے اور جتنے بھی اختیارات سے پیار ہے اور آسائشوں سے لگاؤ ہے اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود اور آگے کی 7 نسلوں کے لیے جس بھی طریقے سے پیسے جمع کرنا جو بھی کچھ ہے, تو اس کی بھی کوئی حد یا کوئی ریئلسٹک اپروچ تو ہونی چاہیے نا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ پہ آگے ختم ہونا ہے اور ہمیں بھی ختم ہونا ہے. تو کہیں گے نہیں یہ تو آپ بات کسی کو نہیں سمجھا سکتے, یہ ان کو نہیں سمجھا سکتے, یہ اسی محبت میں غرق رہیں گے. اور ان کو اگر آپ یہ بھی گارنٹی کر دیں نا کہ بھائی دیکھیں آپ ابھی یہ عہدہ چھوڑ دیں, ہم آپ کو مرنے کے بعد یا آپ کے اولادوں کو یا آپ کے رشتہ داروں کو یہی آسائشیں دے کے یہی عہدہ کنٹینیو رکھیں گے, تو یہ تب بھی اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے. ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اب اس روحانی تسکین کا جو اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی شخص, کسی بھی کونسلر سے لے کر اور پٹواری سے لے کر اور نمبردار سے لے کر اور منصف اعلیٰ تک جتنے بھی عہدے موجود ہیں سول اور غیر سول, ان سب میں تمام لوگ جو ہیں ان کی جو سچی محبت ہے اپنی کرسی سے, اس کی ریزن دنیا سے پیار ہے. اس کی ریزن میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ سب باتیں جناب ہم کسی سے پرسنلی تو جانتے نہیں, کہ اس سے پوچھیں گے بھائی تم کیوں اتنی محبت میں مبتلا ہو, تو انہوں نے جواب دے دیا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, اتنی مشکل باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں اگر انسان کو اس بات میں یقین نہ ہو کہ اس کا حساب ہوگا, اس سے سوال پوچھا جائے گا, اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھا جائے گا, اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری اوقات ہے, تم نے یہ ضلالتیں گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ دنیا میں کیے, ان کی وجہ سے تمہارا یہ رزلٹ ہے کہ تمہیں اصحاب النار میں شامل کیا جائے گا, ہم فیہا خالدون. اس بات پہ یقین ہونے کی وجہ سے عام لوگ, غریب لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے, وہ اس کی وجہ سے چوری نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر یہ تما بھی بڑی ہوگی اور پھر یہ دنیا کی محبت بھی زیادہ ہوگی, اور پھر آپ نہ چھوڑنے کے لیے جذباتی بھی ہوں گے, اور آپ چاہیں گے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی آسائشوں اور عہدوں سے ہٹایا نہ جائے. سوچیے گا. اللہ حافظ.